سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ لفظی ترجمہ ہے کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، الا طرف الذین جو خرجو نکلے، من سے دیاری گھروں، ہم ان کے، وا اور ہم وہ، الوفن ہزاروں، ہزارہ ڈر سے، الموتی موت کے، فاپس قالا کہا، لا واسطے ہم ان کے، اللہ رب العزت نے، موتو تم مر جاؤ، ثم پھر احیا زندہ کیا، ہم ان کو، انا بے شک اللہ رب العزت، لا ضرور، ذو والا، فضل فضل، علا اوپر، الناسی لوگوں، وا اور لاکنہ لیکن، اکثرا زیادہ، الناسی لوگ لا نہیں، یشکرون شکر ادا کرتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں ایک خوبصورت واقعہ بیان فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو اپنے گھروں سے نکلے؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا۔ یہ طاعون وہ جو ہے چوہوں کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور یہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بحکم الہی سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے جب ان کے بدبودار جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، گل سڑ چکے تھے، ان کی دعا سے، کیونکہ انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اور ان کی دعا سے رب العزت نے ان سب کو زندہ فرمایا، اور وہ مدتوں زندہ رہے، اور پھر دوبارہ زندگی حاصل کر کے اپنی موت دوبارہ مرے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہوتا ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ یوں ہی مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر رہنا موت کو انسان دفع نہیں کر سکتا، لہٰذا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 168 اور سورہ احزاب آیت نمبر 16 میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگوں پر تو کوئی خصوصی فضل ہوتا ہے، جیسے مذکورہ والا لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، جبکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا عمومی فضل و کرم تو پوری کائنات کے ایک ایک فرد پر ہے۔ ہر انسان دن رات اپنے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے کروڑ احسانات لیے چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر اس کی شکر گزار نہیں ہے۔ رب العزت ہم سب کو شکر گزاری کی زندگی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔